میں نے جب دوسری شادی کے لیے پیغام نکاح بھیجا تو ایک طلاق یافتہ خاتون، الحمدللہ میری ان سے اولاد ہے، ہم 14 سال ہو گئے، ہماری 13 سال ہو گئے، اچھی زندگی گزر رہی ہے، اللہ اور گزارے۔ اپنے پرسنل واقعات انسان شیئر نہیں کرتا، لیکن کچھ چیزیں شیئر کرنی پڑتی ہیں تاکہ جو میں بات سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ کھوپڑی شریف میں بیٹھ جائے۔ کھوپڑی کے ساتھ شریف لگاتا ہوں تو انسلٹ ختم ہو جاتی ہے۔ میں نے نکاح کا پیغام بھیجا، میری جو سیکنڈ وائف تھی طلاق یافتہ بھی ہے، ان کے پہلے سے 2 بچے بھی، فرسٹ کزن سے ڈیورس ہوئی ان کو۔ وہ ان کے والد تھے ہری پگڑی والے، صحیح ہے، کبھی زندگی میں ان کے والد سے میرا رابطہ نہیں ہوا۔ کسی نے رابطہ کروایا کہ بھائی فلاں علاقے میں ایک صاحب ہیں، ان کی بیٹی طلاق یافتہ ہیں، 2 سال سے گھر بیٹھی ہوئی ہیں، آپ دوسری کرنا چاہتے ہو وہاں پیغام بھیج دو۔ میں نے کہا میری طرف سے آپ پیغام بھجوا دو۔ انہوں نے پیغام بھجوا دیا تو جو میرے سسر صاحب ہیں انہوں نے مجھے بلا لیا، مسجد میں بھی آئے مجھے دیکھنے کے لیے، ہری پگڑی پہن کے آئے تھے، اتنے کٹر ہری پگڑی پہن کے آئے۔ ہماری پگڑی کا کلر کیا تھا؟ وائٹ اور گرین میں کبھی اجتماع ہوا ہے؟ لیکن ابھی جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں اس کو سمجھو۔ میں گیا ان کے پاس، میں نے کہا جی فرمائیے، وائٹ پگڑی پہن کے گیا میں۔ ان کے گھر کے گیٹ پہ لکھا ہوا تھا یا رسول اللہ مدد، اور اس ٹائپ کے اسٹیکر سب چپکے ہوئے تھے۔ کوئی تک نہیں بنتی کہ ایک وائٹ والا گرین سے اتنا کلوز ہو جائے۔ میں گیا، فرمانے لگے کہ آپ کیوں دوسری شادی کر رہے ہیں؟ میں نے کہا میرا نظریہ ہے، میں آپ کو گھر دکھا دیتا ہوں، میں رینٹ پہ الگ گھر لے کے دے رہا ہوں، پہلی وائف سے ان کا تعلق نہیں ہوگا، وہ الگ رہیں گے۔ ہوتا ہے نا لوگ پھٹے جھگڑے، تو میں نے کہا بھائی ان کی سیپریٹ لائف ہوگی، پہلی والی کی الگ لائف، میں الگ گھر لے کے دے رہا ہوں، آپ گھر آ کے دیکھ لیں، لوکیشن دیکھ لیں، اور میرے بارے میں معلومات لے لیں کہ بندہ کوئی چھوٹا موٹا تو نہیں لگاتا، کوئی چرس ورس، کوئی بھی، وہ آپ کو رائٹ ہے پورا۔ ویسے بھی چھوٹا لگانے والے آدمی کے چہرے سے ہی پتہ چل جاتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کوئی ڈسٹمپر لگا کے آیا وہ۔ تو میں نے کہا آپ ہمارے محلے میں جا کے میرے بارے میں پوری انکوائری کر لیں کہ بندہ 2 نمبر تو نہیں ہے، پوچھ جو آپ انکوائری کر سکتے ہیں، آپ آزاد ہیں۔ انہوں نے کہا بھائی ہم نے انکوائری کی، پھر انہوں نے آ کے کوئی ایسی رپورٹ الحمدللہ چھٹے مٹے کی، بس اتنا تھا کہ چھپ کے انڈا موڑ پہ بیٹھ کے چائے پی رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو انہوں نے کہا نہیں، پھر آپ کی ماہانہ ارننگ کتنی ہے؟ میں نے بتا دی بھائی اتنی ارننگ ہے کہ آپ کی بچی کھا اچھا سکتی ہے، بہت زیادہ عیاشی نہیں کراؤں گا، لیکن جو پراپر ضرورتیں ہیں وہ انشاءاللہ اس آمدن میں میرا خیال ہے پوری ہوتی ہیں، آپ کا خیال ہے کہ نہیں ہوتی تو منع کر دیں آپ، بھائی ان کو تو حق ہے نا منع کرنے کا۔ تو کہنے لگے پھر آپ دوسری کیوں کر رہے ہیں، آپ کی پہلی بیوی میں کوئی خرابی؟ میں نے کہا نہیں، میرے ان سے بچے بھی ہیں ماشاءاللہ، فٹ فاٹ ہنسی خوشی زندگی ہے، مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ لوگ کم وقت کیا کرتے ہیں، دوسری کرنے کے چکر میں پہلی کو بدنام لازمی کرتے ہیں، یہ بڑی گھٹیا حرکت ہے۔ کہنے پھر آپ کا دماغ خراب ہے، جب پہلی میں کوئی خرابی بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو کیوں کر رہے ہو؟ میں نے کہا میرا نظریہ ہے کہ مرد کو اس زمانے میں زیادہ شادیاں کرنی چاہیے تاکہ خواتین کا گھر بسے۔ طلاق یافتہ بیوہ بہت سی عورتیں بیٹھی ہوئی، بہت زیادہ جب بحث ہوئی، میں نے کہا دیکھیں میں دوسری کیوں کر رہا ہوں، یہ میرا ہیڈیک ہے، میں اپنے فائدے کے لیے کر رہا ہوں، میں آپ کے فائدے کے لیے نہیں کر رہا۔ مجھے پتا ہے کہ مجھے اس ایج میں کوئی کنواری لڑکی نہیں ملے گی، صحیح ہے نا، دوسری کا سنتے ہی لوگ کیا ہو جائیں گے، بھاگ جائیں گے۔ مجھے کوئی ایسی خاتون ہی مل سکتی ہے کہ جس کی ضرورت ہو، جس کو رشتے کنوارے لڑکوں کے نہ مل رہے ہیں۔ تو میں نے سنا تھا آپ کی بیٹی طلاق یافتہ ہے، 2 بچے بھی ہیں، تو 2 بچوں کے ساتھ آج کل کون کسی کو ایکسیپٹ کرتا ہے؟ تو اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ آپ کی بچی کے لیے میں بہتر ہوں دوسری پہ، تو آپ کریں۔ اگر آپ کو کوئی کنوارا مل رہا ہے تو قطعاً نہ کریں آپ اس سے۔ میں بھی آپ کی جگہ ہوتا تو کنوارے کو ترجیح دیتا سیکنڈ میرج والے پر۔ بھائی باپ تو اپنی بیٹی کے لیے اچھا ہی سوچے گا نا۔ میں نے ان سے کہا اگر آپ کو اپنی بچی کے لیے اس عمر میں، میری عمر اس وقت ہوگی میرا خیال ہے 15 سال پہلے، کتنے سال کا مجھے ہونا چاہیے، ینگ تھا میں، اس سے تو بہت اچھا تھا جو آج ہونا، میں اس سے تو بہت ہی ہٹو بچوں قسم کا تھا۔ تو میں نے کہا کہ اگر آپ کو کوئی کنوارا لڑکا اپنی بیٹی کے لیے ملتا ہے کہ جس کے ساتھ کوئی دوسری بیوی موجود نہ ہو، تو میں خدا کی قسم آپ کی جگہ ہوتا تو میں بھی اس کو ترجیح دیتا۔ اچھے سے اچھا ہی سوچنا چاہیے۔ میری جتنی ارننگ ہے، اگر آپ کو اس سے ڈبل ارننگ والا کوئی دوسری شادی کے لیے ملے تو آپ اس کو دیں، کیونکہ آپ کی بچی وہاں جا کے اتنا اچھا کھائے گی کہ میرے ہاں اتنا اچھا نہیں، میرے ہاں اتنا کھائے گی، وہاں جا کے اس سے ڈبل اچھا کھائے گی۔ تو انہوں نے کہا ملی نہیں تو نہیں رہنا، 2 سال ہو گئے۔ جو بھی طلاق کا سنتا ہے، بچوں کا سنتا ہے، نکاح کا پیغام نہیں بھیجتا۔ جو بھیجتے ہیں وہ بڈھے بڈھے لوگ بھیج رہے ہیں، بڈھے بڈھے 55 سال 60 سال اس عمر کے رشتے آ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا یار ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ نہیں تو ظاہر ہے بڑھاپا بھی تو ایک جوان لڑکی کے لیے ایک عیب کی بات ہے نا۔ تو مجھے کہنے لگے کہ یار نہیں آ رہے۔ میں نے کہا پھر آپ کی مرضی ہے۔ کہنے 6 مہینے کا ہمیں سوچنے کے لیے ٹائم دیں آپ۔ میں نے کہا میں 6 مہینے کیا، آپ سوچنے کے لیے 10 سال کا ٹائم لے لیں، لیکن میں رکوں گا نہیں۔ مجھے اگر اس دوران کوئی رشتہ مل گیا اس سے اچھا تو میں وہاں ہاں کر دوں گا، کیونکہ میں اپنا فائدہ سوچ رہا ہوں۔ میں دیکھو یہ اتنی تفصیل سے واقعہ اس فلسفے کو سمجھانے کے لیے سکھا رہا ہوں آپ کو کہ 4 شادیوں کا فلسفہ ہے کیا۔ میں نے کہا مجھے اگر اس دوران کوئی اس سے اچھا رشتہ مل گیا تو میں فوراً وہاں ہاں کر دوں گا، پھر تیسری پہ آپ کو پیغام بھیج دوں گا میں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن مجھے اگر مل گیا تو میں وہاں کر دوں گا۔ میں 6 مہینے تک اپنے آپ کو باؤنڈ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس میں رشتے ملتے بہت مشکل سے ہیں۔ اس وقت میں زیادہ مشہور بھی نہیں تھا نا،
میں نے کہا دھکے دے دے کے لوگ نکال دیتے. میں نے لنگڑی عورتوں کو پیغام بھیجا نکاح کا دوسری شادی کے لیے. لنگڑی, ان کے ابا نے ڈانٹ کے بھگایا مجھے. لنگڑی لڑکی, نہ کوئی حسن و جمال, اب تو نہیں پتا نا کس کی بات ہو رہی ہے, پرانا قصہ ہو. لنگڑی لڑکی کے لیے میں نے دوسری شادی کا پیغام بھیجا جو بیساکھیوں سے چلتی تھی بیچاری. میں نے کہا دوسری پہ تو نہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا, تم پاگل ہو. میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی, ہم تو پاگل ہیں, آپ نہ کرو, آپ کمارے سے کر دو. میں نے اللہ کی قسم لقوا کی مریض خاتون کو پیغام میں نے کہا بھیجا ہے دوسری شادی کے لیے. لقوا کی, منہ نہیں ہو جاتا تھوڑا سا لقوا سے, ایسی لڑکی کو پیغام میں نے کہا بھیجا تھا دوسری شادی. میں بالکل ینگ تھا, کیوں, مجھے پتا تھا بھائی دوسری پہ رشتہ ملنا بہت مشکل کام. کوئی بات نہیں, تھوڑا سا ایپ برداشت کر لو, ایک فلسفہ نظریہ زندہ ہو جائے گا. مجھے کوئی خاص فائدہ نہیں تھا, ٹینشن ہی لے کے پالتا. لیکن میں جب 4 شادیوں پہ بیان کروں گا تو لوگ کہیں گے نا آپ نے عمل کیا, تو میں یہ مثال تو دے سکتا ہوں کہ ہاں میں نے عمل کیا. میں نے بہری لڑکیوں کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا. بہری, گونگی بہری. جس شادی دفتر میں پیغام لے کر گیا اس خاتون نے مجھے اتنا ڈانٹا ہے, آپ کو شرم نہیں آتی. میں نے کہا دیکھیں میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں, کوئی بہری لڑکی, بہری معذور بھی لڑکیاں ہوتی ہیں نا آپ کے یہاں, تو ان کو کوئی مل نہیں رہا ہوتا ڈھنگ کا آدمی. پہلا وہ ملے گا ان کو بھی گونگا بہرا ہی, تو وہ بھی گونگا بہرا, یہ بھی گونگی بہری, دونوں بیٹھ کے پتہ نہیں بلوٹوتھ کے ذریعے لڑ رہے ہیں, وائی فائی سے کنیکٹ ہو رہے ہیں آپس میں. تو اتنا برا سمجھا جاتا ہے. حالانکہ دیکھو کوئی گونگی بہری ہوتی تو کم از کم اس کو ہم گھر دے رہے ہیں, الگ ٹھکانہ دے رہے ہیں. لیکن شادی دفتر میں خاتون بیٹھی, ڈانٹ کے بھگایا انہوں نے مجھے. کہ آپ کو شرم نہیں آتی, آپ دوسری شادی کی بات کر رہے ہو, دماغ خراب ہو گیا آپ کا, ایسے بھگایا. میں نے ہمارا تو دماغ خراب ہو گیا, ہم تو کرے گا, آپ کو نہیں. لنگڑی لڑکیاں, گونگی بہری لڑکیاں اور لقوا کی پیشنٹ, بہت عمر میں اپنے سے زیادہ عمر کی عورتوں کو بھی پیغام بھیجا. میں ینگ تھا اور میں 48 سال کی خاتون کو, کنواری تھی لیکن 48 سال کی ہو گئی, رنگ بھی بلیک, ان کو میں نے نکاح کا پیغام بھیجا. انہوں نے کہا نہیں, دوسری بیوی میں نہیں بن سکتی. میں نے کہا بیٹھے رہو, انجوائے, اب تک انجوائے انا للہ ہو چکا ہوگا میرا خیال ہے, اب تک انجوائے کرو لائف. بھیا وہ ٹھیک ہے نہیں کریں, ان کی مرضی ہے, میں کوئی مذاق نہیں اڑا رہا, ان کی مرضی ہے. ان کو شوہر اکلوتا چاہیے تھا. اب 48 سال میں اکلوتا جو ملے گا کم از کم 58 سال کا ہونا چاہیے اس کو. یہ بھی کم سے کم بتا رہا ہوں, ورنہ 68 سے کم کا نہیں ملے گا. تو اب کیا ہوا, تو جو ہمارے سسر تھے, کیا ہیں الحمدللہ, اللہ ان کی زندگی میں برکت ہے, تو انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی آپ دوسری کیوں کر رہے ہیں, یہ تو بڑا مسئلہ ہے یار, یہ تو یوں, یہ تو یوں. میں نے کہا بھائی آپ 6 مہینے سوچیں, آپ 1 سال سوچیں, اگر اس دوران مجھے آپ سے بہتر مل گیا تو میں وہاں چلا جاؤں گا, آپ کو مجھ سے بہتر مل گیا تو آپ وہاں چلے جائیں. میں باؤنڈ نہیں کر سکتا اپنے آپ, باؤنڈ تو کرنا ہی نہیں چاہیے بھائی, آزاد ہنس کو زندگی گزارو. وہ 6 مہینے گزر گئے, نہ مجھے ملا نہ ہم بھی جہاں جاتے, اور ہم کہاں کہاں گئے ہیں. بعض لوگ ایسے بیٹھے ہوتے ہیں, مجھے کہہ رہے تھے رشتہ ہی نہیں مل رہا. میں کہتا ہوں یہاں بیٹھ کے تمہیں تو نہیں ملے گا رشتہ, ہمیں بھی نہیں ملا. تو انہوں نے پھر فون کر کے مجھے دوبارہ بلایا. اچھا میری یہ خالہ میرا ساتھ دے رہی تھی, خاندان میں کوئی بھی ایسے موقع پہ آپ کا ساتھ نہیں دیتا. وہ خالہ بھی اس لیے دے رہی تھی, وہ بیوہ تھی اور کسی کی دوسری بیوی بنی تھی وہ, ورنہ وہ بھی کہاں دیتی, تو ان کو لے گیا میں. جب ہم وہاں گئے ہیں, پہنچے ہیں, تو میرے ساس سسر, اللہ ان کی عمر برکت دے, میرے سامنے آ کے بیٹھے اور کہنے لگے, میری خالہ بھی تھیں, انہوں نے کہا بھائی بات اب طے ہو گیا کہ بھائی چلو. اب دیکھو انہوں نے نہ میری 4 شادیوں والی کتاب پڑھی, نہ مسلک دیکھا. ان کو پتا تھا بھائی بیٹی کی ضرورت ہے, بچی کو کب تک گھر بٹھائیں, اور جیسے جیسے عمر ضائع ہوگی اس قسم کے رشتے بھی مارکیٹ سے شارٹ ہو جائیں گے. سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. مسلک کو مت دیکھو, صحیح ہے نا, بچی کو گھر مل رہا ہے, ٹھکانہ مل رہا ہے, میاں مل رہا ہے, اور بچے بھی رکھ رہا ہے یاد میں, بس اور کیا چاہیے. تو ان کے سامنے مجھے تقریریں نہیں کرنی پڑی ہیں 4 شادیوں کے فضائل پر. ان کی نیڈ تھی, ان کی ضرورت تھی, ان کی سمجھ میں آ گیا. 6 مہینے بٹھا کے بھی دیکھ لیا, مزید 2 سال پہلے 6 مہینے, اور انہوں نے کہا بھائی رشتے آئے اس دوران, سب آڑے ترچے آتے ہیں, آڑے ترچے. تو انہوں نے کہا یار یہ بندہ ٹھیک ٹھاک لگ رہا ہے. پھر میری خالہ نے ان سے یہ بات کہہ دی کہ یہ مزید شادی نہیں کرے گا, مجھ سے پوچھے بغیر کہہ دی. وہ بھی پھر گئے, ابے یہ کیا, چلو ہم دوسری پہ دے رہے ہیں, ابھی پھر مزید بھی کرے گا یہ. اچھا میری خالہ نے مجھے نہیں بتایا, ہم آ گئے گھر. میری خالہ نے کہا کہ میں نے ان کو تسلی دے دی ہے کہ وہ تیسری شادی نہیں کرے گا. یہ میں نے تسلی دے دی. میں نے کہا آپ نے کس سے پوچھ کے تسلی دی ان کو؟ یعنی مجھے پتا ہے تیرا دماغ تھوڑی خراب ہے, تو شادیوں میں شادی کرتا ہے, اور کوئی کام نہیں تیرے دنیا میں. میں نے کہا میں کروں نہ کروں وہ میرا ہیڈک ہے, لیکن یہ کیوں زبان دے دی جا کے, وہ کوئی پوچھ تھوڑی رہے تھے ہم سے. اب میں نے کہا معاملہ ہو گیا خراب, اب اگر میں کروں گا تو زبان کیا ہو جائے گی خراب. تو میں نے کیا کیا, میں نے اپنے سسر کو فون کیا کہ مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے, یہ نکاح سے پہلے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے. اچھا پہلے ان کا فون آیا کہ ہمیں آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے. میں نے کہا مجھے بھی آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے. میٹنگ ہوئی, میں ان کے گھر چلا گیا, اسی طرح آ کے بیٹھا, ساس سسر میرے آ کے بیٹھے سامنے. میں نے کہا پہلے آپ, انہوں نے کہا نہیں پہلے میں نے کہا پہلے آپ بتائیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے نکاح نامے پہ لکھوائیں گے کہ آپ مزید شادی نہیں کریں گے. میں نے کہا میں جس ضروری بات کے لیے آیا تھا وہ یہ تھا کہ میں ابھی سے لکھ کے دے رہا ہوں کہ میں تیسری لازمی کروں گا, اسی کی تیسی. میں نے کہا میں کروں گا. اب وہ غصے میں آ گئے نا, کیا آپ کا دماغ خراب ہے, آپ تیسری شادی بھی کرو گے؟
पागल हो गए हो। मैंने कहा मेरा दिमाग खराब है कि मैं दूसरी कर रहा हूँ, मुझे क्या जरूरत है, मेरी पहली बीवी फिट ठीक ठाक माशाल्लाह, फिट फाट, कोई बीमारी नहीं उसको, मेरे उससे बेटा भी है, बेटियां भी है, सब औलाद हंसी जिंदगी गुजर रही है, मेरा दिमाग खराब है, मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ। मैंने कहा मैं अगर कर रहा हूँ अपने फायदे के लिए तो आप भी अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, तो कल किसी तीसरी औरत को अगर जरूरत पड़ती है उसके फायदे के लिए मैं करूँ तो मैं वहां भी करूंगा। हाँ, मुझे रिश्ता ही कोई ना दे कि पहले एक जब होती है तो रिश्ता मिलना मुश्किल, दो हो जाए तो और ज्यादा मुश्किल, ना दे तो वो उनकी मर्जी है, हो सकता है सारी जिंदगी ऐसी बैठ रहा हूं। लेकिन जहां आपकी बेटी को जरूरत पड़ सकती है कि वो किसी मर्द की दूसरी बीवी बन रही है क्योंकि इकलौते का ऑप्शन, अच्छे इकलौते का ऑप्शन उसके पास नहीं है, तो ऐसे ही किसी खातून को फ्यूचर में इसकी जरूरत पड़ सकती है कि अच्छे इकलौते का ऑप्शन खत्म हो गया, दूसरे वाले का भी अच्छा उसको नहीं मिल रहा, तीसरा वाला उसके ख्याल में मैं बहुत अच्छा हूं, मैं नहीं कह रहा मैं अच्छा हूं, लेकिन उसका ख्याल होगा कि ये हमारे लिए तीसरी पे भी क्या है, बहुत अच्छा, तो ये हो सकता, फिर उसको इनकार करना ये उसके साथ जुल्म है। अब देखो कितने बड़ा मैंने बम सर मारा कि नहीं मारा, वो टेंशन में आ गए, यार ये क्या मसला है। मैंने कहा सोचने पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, अभी निकाह हुआ थोड़ी है, आपको भी हक है ना, इनकार कर दें। मैंने कहा इनकार कर दें आप, कोई मसला नहीं, आपको इससे बेहतर कोई मिलता है तो आप वहां करें। उन्होंने कहा नहीं मिल रहा ना, मसला तो यही है, मिल रहे हैं, बुढ़े बुढ़े लोग आ रहे हैं, कोई कह रहा है कि इसे हम जॉब करवाएंगे, जवान आ रहा है तो कह रहा है ये जॉब करेगी, और अगर बुढ़ा आ रहा है जो पैसे हैं तो लेकिन बुढ़ा है, वो पैसा है लेकिन बंदा क्या है, उम्र में बहुत ज्यादा है, तो फिर वो सोच में पड़ गए। तो फिर वो मेरे सामने मेरी सास से कहते हैं कि इतनी बात है कि बंदा 2 नंबर नहीं है इतनी, ये लफ्ज उनका मुझे याद है कि जो इसके दिल में है वो उसकी जबान पर, और फिर वो कहने लगे कि 1 नंबर आदमी का मिलना बहरहाल मुश्किल है, ये बंदा में कोई घुमा नहीं रहा बात को, अपनी तारीफें करनी नहीं चाहिए, वो कर रहे थे ना इसलिए मैं पार्सल कर रहा हूं। उन्होंने कहा इतनी बात जरूर है कि बंदे में घुमा नहीं रहा बात को, कि घुमा रहा है, यूं कर रहा है, इधर नहीं, एक्चुअली देखेंगे, वो सीधा सीधा कह रहा है भाई जब दूसरी है तो इस्लाम में तीसरी भी जाएगी। तो मैंने कहा हो सकता है ना भी करूं मैं, रिश्ता ही ना मिले या मेरा इरादा बदल जाए, लेकिन मैं गारंटी दूं कि नहीं करूंगा ऐसा नहीं होता, तो करूंगा मैं। अभी आपके लिए यही है कि करूंगा, शादी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चे हैं मेरे, बेटे हैं, उनसे अल्लाह का शुक्र है अच्छी जिंदगी गुजर रही है, अल्लाह आइंदा भी गुजारे, घर मिल गया, ठिकाना मिल गया, फिर हमने एक और भी कर ली तो मैं एक मजलिस में एक आलिम के पास बैठा हुआ था, वो मुझे कह रहे थे कि यार ये क्या 4 शादियां। मैंने कहा देखें, जिसको ज़रूरत होगी ना उसकी समझ में 4 शादियां आएंगी, जिसको ज़रूरत नहीं है उसको किताबें भी समझाते रहो, 2-2 घंटे की तकरीरें करते रहो, उसकी खोपड़ी में बात नहीं बैठे। तो जिस लड़की को ज़रूरत होगी वो आपकी दूसरी भी बनेगी, तीसरी भी बनेगी, चौथी भी बनेगी। जिसको ज़रूरत नहीं है या जिसकी शादी हो चुकी है वो, या जिनको शादी का जज्बा ही ख़त्म हो गया, उनको आप घंटों घंटों तकरीरें करते रहो, वो मेरे ऊपर यही एतराज़ करेंगे इस मुफ्ती को शादी के अलावा और कोई बात नहीं आती, वो ये करेंगे। तो देखो मेरी जो सेकंड वाइफ थी उनको तो ना मसला कि एक वो फिर अलग, अल्लाह का शुक्र है वाइट चैनल हो गया, वो बाद में चैनल चेंज हो गया वो ठीक है ना, ठीक है। तो उनको तो ना इससे कोई गरज कि भाई बंदा देवबंदी है कि बरेलवी है कि अहले हदीस है, उनको ना इससे गरज इसने 4 शादियों पे किताब लिखी है कि नहीं लिखी, उनको इससे भी गरज नहीं। उनको पता था भाई हमारी बच्ची को अलग घर लेके दे रहा है, खर्चा उठा रहा है, इससे बेहतर ऑप्शन हमारे पास नहीं आएगा, इस ऑप्शन को मिस मत करो। तो जिसको ज़रूरत होगी उसकी समझ में आएंगी, 4 शादियाँ भी आएंगी, 2 शादियाँ भी आएंगी, 3 शादियाँ भी आएंगी। तो ये हमारी बहन जो है, क्या नाम है इनका दोबारा, भाई वो कहाँ चला गया, माहरुख राशिद साहिबा, इन्होंने मेरी तकरीर सुन ली होगी। तो मैं मौलाना असलम शगुरी साहब का वाक़या मुकम्मल कर दूं, तो मैंने हज़रत मौलाना असलम शगुरी साहब से अर्ज़ किया, मैंने कहा ये जो जहेज़ हमारे मुआशरे में आया है, सप्लाई के मुकाबले में डिमांड क्या हो गई है, कम हो गई। आदमी को एक बीवी चाहिए, औरतें बहुत हैं रिश्तों के लिए, तो लड़कियाँ मिल जाती हैं, तो मर्द की शर्तों पर शादियाँ हो रही हैं। अगर लड़कियाँ मार्केट से शार्ट हो जाएँ, मालदार लोग 2-2, 3-3 रख लेंगे, लड़कियाँ मार्केट से क्या हो जाएंगी, शार्ट, तो फिर लड़की की शर्तों पर शादी होगी। देखो जब पेप्सी की प्रोडक्ट ज़्यादा हो तो पेप्सी कंपनी इनामी स्कीमें निकालती है, 4 बोतलों पे 5वीं मुफ्त। फ्रिज मार्केट में बिक रहे हैं, बहुत सारी कंपनी आ गई हैं, अब वो इनामी स्कीम है, क्या फ्रिज ले जाएं, 1 साल की वारंटी भी, घर पहुंचाने भी हमारी जिम्मेदारी, मैकेनिक वो इलेक्ट्रिशियन भी हमारा, होता है कि नहीं होता, इनामी स्कीम है। मैंने कहा अब लड़कों के नखरे इतने हो गए हैं, उनको तवाइफ खानों में भी लड़कियां मिल रही हैं जिना के लिए, दोस्तियों के लिए भी मिल रही हैं, शादी की जरूरत लड़के से ज्यादा लड़की को होती है। तो मैंने कहा अब क्या है, बाप कह रहा है कि मेरी बेटी से शादी कर लो, डबल बेड फ्री, ये इनामी स्कीम है। बच्ची से शादी कर लो, फ्रिज फ्री, बच्ची से शादी कर लो, ब्लैंक चेक पकड़ा दूंगा मैं तुम्हें। तो ये हो रहा है। मैंने कहा औरत मार्केट से शार्ट कर दो, और वो शार्ट ऐसे ही होगी कि मालदार लोग 4-4 कर पे पहले कब्जा कर लें, ठीक है ना। मैंने कहा फिर शादी होगी किसकी शर्तों पे, देखो दूसरी शादी में जहेज नहीं होता, पता है आपको। मर्द कह रहा होता है भाई दूसरी पे मुझे एक लड़की मिल रही है, बड़ी गनीमत है, मैं अपना खर्चा, वो ऑफरें कर रहा होता है। मैंने किसी शादी पे जहेज नहीं लिया अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि जहेज की पख लगाओगे रिश्ते का इंकार हो जाएगा। आज मर्द को पता है इंकार हो गया कोई मसला नहीं है, वहाँ कर लेंगे, वहाँ इंकार हो गया वहाँ कर लेंगे। तो हज़रत मौलाना असलम शेखुपुरी साहब से मैंने ये अर्ज़ किया, मैंने कहा हज़रत जहेज़ के खिलाफ मुहिम कामयाब नहीं होने वाली, क्योंकि बहुत से लोग अपनी बेटियों को जहेज़ दे रहे हैं, उनकी भी शादियाँ नहीं हो रही हैं, उनकी भी शादियाँ नहीं हो रही।
تو میں نے کہا اس کا حل یہ ہے کہ مردوں کو 2-3 شادیوں کی ترغیب دی جائے اور لڑکی سے کہا جائے کہ اگر کمارا نہیں مل رہا تو کسی سمجھدار کی دوسری بیوی بننے پر آمادہ ہو جاؤ, اس کی تحریک چلائیں. حضرت نے کہا کہ نہیں, آپ عجیب سی بات کر رہے ہیں, یہ تو بہت عجیب سی باتیں کر رہے ہیں آپ. میں نے کہا ٹھیک ہے, پھر آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں, آپ شادی دفتر کھولیں بغیر جہیز کے. تجربہ کیا, 3 مہینے بعد میں ان کے آفس ملنے کے لیے گیا. میں نے حضرت سے عرض کیا, میں نے کہا کیا رپورٹ ہے؟ انہوں نے کہا کہ جو درخواستیں آئی ہیں نا, 3.5 لڑکیوں کے مقابلے میں 1 لڑکا, یہ ریشو ہے. 3.5 لڑکی یعنی 7 لڑکیوں کے مقابلے میں بولو 2 لڑکے. اور یہ 7 لڑکیاں وہ ہیں جو سب جہیز دینے کے لیے تیار ہیں. نہیں آ رہی بات؟ جہیز دینے کے لیے بھی تیار ہیں, حالانکہ مہم تو یہ تھی کہ جہیز کے بغیر شادی. وہ کہہ رہی ہم جہیز دے رہے ہیں, ہمارا رشتہ کرا دو. جو جہیز بھی دے رہی ہیں ماسٹر بیچلر سے کم کوئی نہیں ہے, پڑھی لکھی اچھے خاندانوں کی, کنواری بھی بہت ہے ان میں, صرف طلاق یافتہ بیوہ نہیں ہے. جبکہ ان کے مقابلے میں لڑکے کتنے آئے ہیں درخواستیں؟ 2 کی, اور وہ بھی مکھنچو ٹائپ کے, جن میں ایک مکھنچو کو تو میں جانتا تھا, میں نے خود بھیجا تھا اس کو. نہیں آ رہی بات؟ میں نے کہا کر کے دکھا دو. دکھا دو تو نہیں کہا, دکھا دیں ان کی شادیاں. میں نے کہا مسئلہ جہیز نہیں ہے, مسئلہ کیا ہے؟ ایک بیوی پر جو قناعت ہے نا, دوسری شادی کی حوصلہ شکنی, یہ نیچرل نہیں ہے, اس کا نقصان نہیں ہے. تو میں نے عرض کیا, کہنے لگے یار وہ 2% جو لڑکے آئے ہیں وہ بھی محلے کے تھکے ہوئے. میں نے کہا دیکھیں, جو اچھا لڑکا ہوتا ہے نا اس کو محلے والے چھوڑتے ہی نہیں. اس کو کالج میں لڑکیاں نہیں چھوڑتی, جس کے نمبر اچھے آ رہے ہوں, جو اچھا ہینڈسم ہو, وہ تو لڑکیاں نہیں, اس کو تو خود مائیں اپنی بچیاں کہتی ہیں بھائی یہ اس کو پھانسو کسی طریقے سے اپنی بچی کے لیے, اس کو محلے والے نہیں چھوڑیں گے. میں نے کہا پورے محلے میں جس کو کوئی لفٹ نہیں کرا رہا تھا وہ آپ کے پاس آیا درخواست جمع کرانے کے لیے. یہ خود اس کے نااہل ہونے کی علامت ہے کہ اس کو کوئی دنیا میں لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہے, تبھی وہ شادی دفتر گیا کمبخت. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو وہ ادارہ اب تک چل رہا ہے. رزلٹ پھر اس میں ایک شادی مولانا نے کروائی, اچھی بھلی اچھے خاندان کی لڑکی تھی, ایک بندے سے کروائی, وہ پھر طلاق دلوائی. میں نے خود, اتنا 2 نمبر آدمی نہیں, وہ ذرا ڈھنگ کا لگ رہا تھا کہ یار یہ ذرا سمجھدار ہے, عالم بھی تھا, پڑھا لکھا بھی ہر لحاظ سے. بعد میں پتہ چلا کمبخت تو سائیکی ہے, وہ بیوی کو مارتا تھا, پیٹتا تھا, دماغی توازن خراب تھا اس کا, وہ نظر نہیں آ رہا تھا پہلی دفعہ میں, اس پہ دورے پڑتے تھے اس کو. ایک شادی ہوئی ہے, وہ اس کا بھی کیا شروع ہوا. جاؤ شادی دفتروں میں جا کے دیکھو, ان سے بولو فائل نکال کے دو, لڑکیاں کیسی ہیں اور لڑکے, وہ بتائیں گی لڑکیاں ایک سے ایک ایجوکیٹڈ اور لڑکے سارے کیا ہیں, مکھنچو ٹائپ کے. لیکن شادی دفتر والے ہر ایک کو یہ رپورٹ اس لیے نہیں دیتے کہ ان کا دفتر بدنام ہو جائے گا. ہم نے یہ رپورٹیں میں نے خود نکلوائی ہیں. میں نے جب دوسری شادی پر کتاب لکھی ہے تو میں شادی دفتروں کا سروے میں نے کیا ہے, وہاں میں نے رپورٹیں نکلوائی ہیں. ذرا بیش کو تو بتاؤ, لڑکیوں کی فائلوں کی بھرمار اور لڑکے مارکیٹ سے شارٹ. تو جہیز یہ کسی اور, یہ ملیریا, پہلے گٹر کے ڈھکن بند کرو, مچھر شارٹ ہوں گے تو ملیریا خود کیا ہو جائے گا, شارٹ. تو عورت کی طلب معاشرے میں بڑھاؤ, اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ عورت کا حصول مشکل ہو جائے گا. جب حصول مشکل ہوگا تو عورت کی شرط پہ آپ کی شادی ہوگی. لڑکی اپنی شرطیں لکھوائے گی کہ اتنا سونا چاہیے, اتنا مہر چاہیے, گھر چاہیے, پراپرٹی چاہیے, اتنی تنخواہ چاہیے. صحیح ہے نا؟ اور میں نے جب دوسری تیسری شادی کی ہے, پہلے گھر ڈیکوریٹ کیا ہے, کیونکہ وہ مان نہیں رہتے یار پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. میں نے کہا یہ دیکھو بھائی فرنیچر, یہ فریج, یہ ہو گیا نا, سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہاں سمجھ میں آ رہا ہے. یہ کرنا پڑتا ہے, سمجھ میں نہیں آ رہی بات. تو یہ عائشہ جیسی لڑکی نے جو خودکشی کی ہے نا, یہ تو غلط کام کیا. تو یہ اس کا اصل مسئلہ جہیز نہیں ہے. دیکھو وہ طلاق بھی نہیں لے سکتی تھی, کیوں؟ لڑکی کو پتا طلاق کے بعد جاؤں گی کہاں پہ. معاشرے میں 2-3 شادیوں کا رواج ہو, عورت خود نالائق مرد سے طلاق مانگے گی, چھوڑ مجھے پتا ہے رشتے بہت مل جائیں گے. اب لڑکیاں نامر سے بھی گزارا کر رہی ہیں, بے تحاشا مارتے پیٹتے ہیں, ماں باپ نے دروازے بند کر دیے, کمبخت اتنی مشکل سے شادی کر کے سسرال بھیجا, واپس نہیں آنا, واپسی کا دروازہ کیا ہے, بند ہے. نامر سے بھی گزارا کر رہی ہیں, مارتا پیٹتا ہے, نشئی کے ساتھ بھی گزارا, چرسیوں کے ساتھ بھی گزارا. جو شریف عورت بیچاری وہ تو رل گئی, اور جو آزاد عورتیں وہ ان عورتوں کے حالات دیکھ کے کہتی ہیں کہ بھائی شادی کرو ہی نہیں, بوائے فرینڈ کا سسٹم رکھو, چرسی ہیروئن چاہیے تو چھوڑ دو, 2 منٹ لگتے ہیں چھوڑنے میں. تو یہ ہو رہا ہے معاشرے میں, کسی کے پاس ان دلائل کا جواب نہیں. مفتی صاحب, میرا شوہر مجھ سے دوسری شادی کی اجازت مانگ رہا ہے اور آپ کے ساتھ سیلفی لا کر دکھاتا ہے. جس دن آپ نے چوتھی شادی کر لی, میں اسی دن اپنے شوہر کو دوسری شادی کی اجازت دے دوں گی. یہ خاتون مجھے کہہ رہی ہے کہ جس دن آپ نے چوتھی کر لی تو میں اپنے شوہر کو دوسری کی اجازت دے دوں گی. ان کا نام بھی میں اناؤنس کر رہا ہوں کیونکہ انہوں نے کہا کہ اس کو ریکارڈ کرا کے یوٹیوب پہ ڈالیں تاکہ یہ سن لینا. تو معروف راشد, پہلے آپ 4 شادیاں کریں, پھر میرے شوہر کو مشورہ دینا اور بیان یوٹیوب پر ضرور ڈالنا, میں لازمی سنوں گی. معروف راشد صاحبہ, یہ تپی ہوئی ہیں معذرت کے ساتھ, اور ان کے میاں نے بھی ان کو تپانے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی. میرے ساتھ سیلفیاں لے کے دکھا رہے ہیں, اور ایسا کرتے ہیں بعض لوگ, مجھے بتا کے کر رہے ہوتے ہیں کہ مفتی صاحب آپ کے ساتھ سیلفی لینی ہے بیوی کو تپانے کے لیے. یہ مجھے بول رہے ہوتے ہیں, ایسے کیس آئے ہیں میرے پاس. میں ان سے کہتا ہوں اس نیت سے یہ کام نہ کریں آپ. بہرحال یہ خاتون غمزدہ ہیں, شوہر دوسری شادی کر رہے ہیں, ان کا غم میں سمجھ سکتا ہوں. عورت کبھی بھی سوگن کو برداشت اس کی نیچر کے خلاف ہے, بھائی میرے اوپر سوگن آئے, اس کی محبت کا تقاضا یہی ہے کہ وہ اس عمل کو ناپسند کرے.
لیکن اسلام جو ہے وہ اجتماعی ضرورت کو دیکھتا ہے. دنیا میں کوئی بھی قانون اس وقت صحیح کہلاتا ہے جب وہ انفرادی ضرورتوں کو نہ دیکھے بلکہ اجتماعی ضرورتوں کو دیکھے. اگر دنیا میں صرف یہی ایک خاتون ہوتی جو ہماری بہن ہیں معروف راشد صاحبہ, اللہ ان کی عمر میں برکت دے, ہماری یہی ایک بہن دنیا میں ہوتی اور کوئی عورت کو شادی کی ضرورت نہ ہوتی, تو میں سب سے پہلے بیان کرتا, ان کے میاں کو سمجھاتا کہ آپ نے دوسری شادی کا زندگی بھر کبھی نام بھی نہیں لینا, کیونکہ خواتین کی ضرورت پوری ہو گئی ہے. اب آپ ایک بیوی ہے, آپ کی اچھی بھلی زندگی گزر رہی ہے, کیوں میرے ساتھ سیلفیاں لے لے کے بے گناہ لوگوں کو تپا رہے ہو؟ ٹھیک ہے نا. میں خود ان کو منع کرتا, آپ کو بھی منع کرتا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ خواتین جن مسائل سے دو چار ہیں, بہت ساری خواتین, ان کا اس کے علاوہ اگر کوئی اور حل ہے, یعنی مرد دوسری شادی کرے, اس کے علاوہ اگر کوئی اور حل ہے تو مجھے بتا دیں, میں بھی ایک پہ آ جاؤں گا دوبارہ سے.